طرح زندہ رہے جب اسے موت آئے اس کا اللہ اس سے راضی حدث کی جو تلاوت کی ہے اس کا مفہوم بھی کچھ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان دنیا میں تقوی کے ساتھ زندہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے. اسی عہد میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. اللہ سے ڈرنا، تقوی والی زندگی اختیار کرنا، متقین کی صفات سے متصف ہونا سب یہ ممکن ہے کہ جب تو دنیا میں اس مشن اور منہج پر کاربند رہو کہ جو احکامات تعلیمات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے ہیں، تو آپ نے اپنے حکم کے ذریعے اپنے فعل کے ذریعے جو تعلیم جو اس حسنہ امت کو دیا ہے اور اسی کو اپناؤ گے تو یہ حقیقی طور پہ زندگی جو اطاعت رسول میں گزرے گی وہی تقوی والی زندگی ہے. اور اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری موت بھی اسی حال میں آئے کہ میری زندگی کے آخر لمحات تک اس طرح زندگی گزرے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو. اکثر و بیشتر آدمی دنیا میں اچھے اعمال کرتا ہے لیکن موت سے کچھ عرصہ پہلے یا زندگی میں کوئی ایسے کلمات زبان سے نکالتا ہے جو اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی بھر کی عبادات کے باوجود وہ اللہ کے عذاب جہنم میں چلا جاتا ہے. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے. آدمی دنیا میں نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اللہ کے خوف اور ڈر سے زندگی گزارتا ہے، اہل تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے، جنت کے انتہائی قریب ہو چکا ہو، اتنا قریب کہ ایک بالشت باقی ہوتی ہے کہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے. زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ زندگی بھر کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور بندہ اللہ کے عذاب میں چلا جاتا ہے. بعض اوقات ایک بندہ اللہ کی بغاوت والی کفر والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ قریب ہے کہ اتنا جہنم کے قریب ہو چکا ہے کہ ایک بالش باقی ہے کہ جہنم میں جا گئے، لیکن زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ وہ ایک کلمہ اس کے لیے جنت کا باعث بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی تربیت کرتے اور ایک دن آپ ان کو نصیحتیں کرتے کرتے عملاً اپنی زبان کو پکڑ کر صحابہ کو بتایا کہ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ ان کے منہ اللہ کے فرشتے گھسیٹتے ہوئے اللہ کے عذاب جہنم میں ڈال دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر اپنے صحابہ کی وفد کے ساتھ تھے. ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اونٹنی پر سوار آ رہا ہے. اس نے آ کر پوچھا کہ تم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے نبی آگے بڑھے، اسے بتایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہوں.
اس نے کہا میں اپنے علاقے سے دور دراز سفر کر کے آ رہا ہوں، مجھے آپ کے بارے میں معلومات ہو، آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ اللہ کی وحی آتی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجے، کہ میں نے آپ سے ملاقات اور اللہ کی اس تعلیمات کو آپ کی زبان اقدس سے سننے اور سمجھنے کے لیے میں نے بڑا لمبا سفر کیا، میرا ذات راہ ختم ہو گیا، کھانا پینا ختم ہو چکا تھا، میں درختوں کے پتے کھا کر بھوک اور پیاس شدت برداشت کرتے کرتے مجھے صحیح سفر کا اندازہ نہیں تھا اور میں یہاں پہنچا ہوں۔ آپ بتائیے اللہ کے کیا احکامات ہیں اور کون سا پیغام لے کر آپ اللہ کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اللہ کے دین کی بنیادی باتیں بتاتے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک کی سنگینیاں بتاتے ہیں، اسلام کی 5 بنیادی ارکان کا ذکر اس کے سامنے کرتے ہیں، اور اس بات پر اسے گواہی طلب کرتے ہیں کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی محفل میں اپنی اونٹنی پر سوار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کی اونٹنی زمین کے حصے پہ کھڑی تھی، زمین کے نرم ہونے پر اونٹنی کا قدم زمین میں نیچے اترا، اس نے جھٹکا لیا اور وہ شخص اونٹنی کے اوپر سے نیچے گرا۔ اس انداز سے گرا یا سفر کی بھوک اور پیاس کی شدت سے اس کے جسم کی یہ کیفیت ہو چکی تھی کہ گرتے ہی اس پر اللہ کا امر آیا اور اس کی موت واقع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اٹھاؤ۔ اس نے صرف زبان سے کلمہ نکالا تھا، اس سے پہلے کی زندگی اس حد تک اس کی خطرناک تھی، شرک اور کفر پر مبنی، وہ قریب تھا کہ اللہ کے عذاب میں جہنم میں چلا۔ اس ایک کلمے نے جو زبان سے نکالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظاہر اس نے کوئی نیکی ایسی نہیں کی، پریکٹیکلی کوئی اعمال، کوئی نماز، معاملات، عبادات، کیونکہ اس کو موقع نہیں آیا تھا، اس ایک کلمے کی وجہ سے اس شخص نے اللہ کی جنت میں اپنے لیے حصول ممکن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں خود اتارتے ہیں، اور ابھی قبر میں کھڑے ہیں کہ تیزی سے اس کو قبر میں اتارنے کے بعد باہر نکلا۔ پھر فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ آپ بڑی تیزی سے باہر نکلے ہیں۔ میں جب اسے قبر میں رکھا گیا ہے تو جنت سے اس کی 2 بیویاں اس کی بھوک اور پیاس کے خاتمے کے لیے جنت سے اس کے لیے کھانے پینے کا اشیاء لے کر اس سرانے پہنچا۔ یہ زبان کا ایک کلمہ ایسا ہے میرے بھائیوں جہاں ہمیں اللہ کی جنت میں لے جا سکتا ہے۔ جیسے مسلم میں ایک اور حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی اس کی صراحت سے موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا عبادت گزار اور نیکیوں کا رسیہ تھا، اور ایک ایسے شخص اس کا تعلق تھا جو خطا کار، گناہ کرنے والا، یہ نیکوکار زاہد عبادت گزار اس کو خوف دلاتا کہ تو جہنم میں جائے گا، تو اللہ کی گرفت میں آئے گا، تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو وہ گھبرا کہتا کہ نہیں، پھر اللہ مجھ کو معاف کر دے گا۔ اسے کہتا کیسے معاف کر دے گا؟ تو اپنے حدوں سے باز ہی نہیں آ رہا، تیری بخشش ممکن نہیں ہے، تو کبھی اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا، تو جہنم میں جائے گا۔ لیکن وہ اللہ سے امید لگا لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ دونوں بندے فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ایک کلمے سے جو زبان سے نکالا تھا کہ کبھی بھی اللہ تجھ کو معاف نہیں کرے گا، تو جہنم میں جائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ
تو کون تھا کہ تو نے میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کیا؟ تیرے اس ایک زبان سے نکلنے والے کلمے کی وجہ سے تیری تمام عبادات اور ریاستیں اللہ غارت کرتا ہے، اللہ تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ اس بندے کو کہا کہ تیرے ایک جملہ تو اللہ پہ امید لگائے ہوئے تھا کہ میرا اللہ مجھ کو معاف کر دے گا، اس امید پر اللہ تعالیٰ تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان لانے کے بعد، توحید و سنت کا منہج اختیار کرنے کے بعد، اور بہت سی ایسی سنگینیاں ہیں جو ہمارے لیے اخروی بربادی کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اکثر ہمارے یہاں معاشرے میں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے۔ اگر کسی معاملے میں کوئی لین دین کا، پراپرٹی کا، یا کوئی کسی قسم کا جھگڑا ہوتا ہے اور کوئی شخص اسے کہتے تم قسم دے دو، تو اسے فرماتے ہیں جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر قسم اٹھا دیتے ہیں، اس کی اسے اہمیت کا احساس نہیں کرتا، اس کی نظر میں صرف مال نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے بھائی کا مال لے لیتا ہے، مال پہ قبضہ کر لیتا ہے، جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، چاہے وہ مال پیلو کے درخت کی شاخ کے برابری ہوتی۔ ابھی اکثر و بیشتر یہ حرکتیں ہوتی ہیں، ان کی سنگینیوں کا ہمیں کوئی احساس نہیں۔ جس حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 اشخاص کے بارے میں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا، اس میں وہ شخص بھی ہے جو تجارت کر رہا ہے، دکان میں بیٹھا مال بیچ رہا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں سچ، اور کسی کے پوچھنے پر جھوٹی قسم اٹھا دیتا ہے تاکہ میرا مال بھی جائے کہ اللہ کی قسم ہے یہ تو خرید ہی کوئی نہیں میری، میں نے انہیں پہنی نہیں چیز، میں تو رکھے میں دے دیں، قسم اٹھا دیتا اور جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوتا ہے، تو اس کی ایک زبان سے نکلا ہوئی کلمہ اتنا اللہ کے ہاں سنگین ہے کہ یہ آدمی، اس کی ایسی بد نصیبی ہوگی کہ اللہ کی نظر رحمت سے ہٹا دیا جائے گا اور اللہ اس کے کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بندے کی حالت میں آنی چاہیے۔ تو سب سے خطرناک معاملہ اہل توحید اور اہل حدیث، اہل سنت، ان کے یہاں سب سے بربادی اور اللہ کے یہاں پریشان کر دینے والے معاملے میں ایک زبان کی بے احتیاطی ہے۔ اکثر و بیشتر ہم اس تکبر میں ہوتے ہیں کیونکہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم تو ہر حال میں اللہ کی جنت میں جائیں گے، اور ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق بڑا ہی خطرناک حد تک نیگیٹو اور منفی پہلو پر ہوتا ہے، جو اللہ کے ہاں ہماری گرفت کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے امان میں رکھے، اور اللہ زبان کی سنگینیوں سے جو خطرناک لفظ ہم زبان سے نکالتے ہیں، اللہ ہمیں سے محفوظ رکھے۔ ہمارا